حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق احمد قریشی ضیائی صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آپ کے ساتھ ساتھ خطیب الاسلام، خطیب عزم و بزم، حضرت علامہ مولانا مسکین رضا صاحب قاسمی، ادام اللہ ذلکم السامی، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت علامہ مولانا نظر حسین چشتی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ یہاں پہ جتنے مہمانان گرامی دور نزدیک سے تشریف لا رہے ہیں، میں آستانہ عالیہ ٹپرا شریف کی طرف سے سب کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، سب بسم اللہ جی آیا نو۔ اب آپ کے سامنے میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق احمد ضیائی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے بیان ذیشان سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت خطیب ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہاں پر تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب نے ان کو بارہا سنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ذرا اسی استقبال کیجیے، اسی محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ ٹھپرا شریف۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ولی ہے تو اس لیے ہم اس آستانے پہ حاضر ہیں۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بڑے توجہ سے آپ نے بات کو سننا ہے، اور جو ٹائم کی بلا حضور سیدی کی بارگاہ سے مجھے ملا ہے، میں اس ٹائم کے اندر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر مسلمان کو یہ حکم دے رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز اونچی آیا۔ یہ اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم نے خوش ہو کے جناب من بولنا ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو یہ حکم اللہ مسلمان کو دے رہا ہے، یہ حکم بندہ مومن کو دے رہا ہے کہ تم نے تفرقوں میں نہیں بٹنا، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ رسی کون سی ہے، کیا وہ رسی اپنا دھاگے کی ہے، وہ رسی پلاسٹک کی ہے، وہ رسی کون سی رسی ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور میرے نبی کی پھر وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا ستفترق من امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں 72 کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک ان میں جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہے۔ جو جماعت ہوگی وہ الحمدللہ ہمیں یار بولیے، جو جماعت ہوگی وہ جنت میں جانے والی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، پھر وہ رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں ایک راستہ دیا، قرآن نے ہمیں ایک منہاج دیا، قرآن نے ہمیں ایک راستہ بتایا۔ فرمایا سنو، قل اولئک حزب اللہ، اگر تم نے اللہ کے دربار میں عزت حاصل کرنی ہے، اللہ کے دربار میں مقام والا بننا ہے، تو پھر خدا کے گروہ میں آؤ۔ کس کے گروہ میں آؤ بولیے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کس کے گروہ میں آؤ؟ اللہ کے گروہ میں آؤ۔ اولئک هم المفلحون، اور جو اللہ کا گروہ ہے یہی کامیابی والا گروہ ہے۔ آئیے ذرا پھر ہم چلتے ہیں ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں، ہم جناب جا کے ائمہ طاہرین کے دربار میں ہم ان سے اس کا ترجمہ کرائیں گے۔ اے اللہ کے ولیو، ہمیں بتاؤ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم ائمہ اہل بیت میں سے 12 اماموں میں سے ایک امام جس کا نام حضرت امام جعفر صادق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت امام حسین مولا علی کے شہزادے، حضرت امام
امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے لخت جگر حضرت امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق، یہ وہ امام جعفر صادق ہیں لوگوں، یہ وہ امام جعفر صادق ہیں کہ جو میرے تیرے امام اعظم ابو حنیفہ کو بچانے والے، میرا امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں لول السنتان لحلق النمان، اگر ابو حنیفہ 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ کے اندر نہ آتا، 2 سال امام جعفر صادق کی جوتیاں نہ اٹھاتا، 2 سال امام جعفر صادق کی نوکری نہ کرتا، تو ابو حنیفہ کو نہ پتا چلتا کہ مقام آل بیت کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، مجھے بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ، ہر بندہ کہتا ہے میرا فقہ کا امام ابو حنیفہ، کیونکہ میں کھڑا ہوں سیدوں کے دربار میں، گل جناب من آئمہ اہل بیت ہی نہ ہوگا تو پھر مزہ نہیں کر دینا تھوڑا، تو اس لیے ذرا آواز آنی چاہیے اہل بیت کے نام پہ سبحان اللہ۔ اور آؤ یہ وہی آستانے ہیں، ان آستانوں سے اہل بیت کی غلامی کا درس بھی ملتا ہے اور نبی کے یاروں اور نبی کے صحابہ کا ادب بھی ملتا ہے، اور یہ وہی آستانے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، نبی کے یاروں کا مقام کیا ہے، جو نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے آل کو پکڑ کے چلنے لگے، جنہوں نے آل کے در کو پکڑا، صحابہ کو چھوڑ دیا اور صحابہ کے دامن کو چھوڑا، آل کے دامن کو پکڑا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے وہ۔ اگر حاضر ہیں تو بسم اللہ آپ کا حق بنتا ہے سبحان اللہ کہنا بھائی، میری بات کو سنیے گا ذرا۔ کرما والے شریف کے شہزادے حضور قبلہ سیدی وہ سید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے گل سنو، سنی وہ ہوتا ہے کہ جو آل کا بھی نوکر ہو، صحابہ کا بھی نوکر ہو، بلکہ آپ مثال دیا کرتے تھے قبلہ شاہ جی، فرماتے تھے کہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، آل ہماری دوسری آنکھ ہے۔ سارے آپ پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے گل میں تو انہوں سنا دینا، فرمایا صحابہ ایک آنکھ تے آل دوجی آنکھ، تک کانا ڈنگر بھی خدا دی بارگاہ قربانی نہیں لگی، کانا ڈنگر بھی اللہ دی بارگاہ سے قبول نہیں ہوتا، عہدے تے بھی اٹھنا ہے کہ نہیں یہ کانا ہے، تو یار جڑا کانا ڈنگر رب دی بارگاہ سے قبول نہیں ہوتا، تو جڑا عقیدے دا کانا ہوئے وہ کیوں قبول ہو سکتا ہے؟ تو پھر ذرا ہم سنیے یہ تو نعرہ لگا سکتے ہیں نا کہ نبی کا گرانا بڑی شان والا، نبی کا گرانا، مل کے ذرا ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ یہ اپنی حاضری لگا دیجئے، مل کے ذرا صدا لگائیے نبی کا گرانا ٹائم دیا گیا وہ جلدی سے گھڑی آگے بھاگ رہی ہے، میں بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے ٹائم کے اندر رہنا ہے، لیکن یہ جتنے بیٹھے ہو نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لنگر کھان آئے تو کتنے چاول کھان آئے تو کتنا روحانی لنگر لینا ہے، یہ میں نے آپ دیکھنا ہے آپ کو جناب منظر۔ بسم اللہ ذرا دائیں ہاتھ بلند کریں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ولی کامل کی درگاہ میں بیٹھ کر اس ولی کا صدقہ ہم سب کے حال پہ کرم فرما، جو مرادیں لے کے آئے ہیں سید کا صدقہ، نبی کی آل کا صدقہ کرم نوازی فرما۔ ہاتھ بلند کر کے مل کے ذرا یہ مسجد کی پورے اس حال کی فضا گونجنی چاہیے، ذرا دل سے صدا لگائیے نبی کا گرانا بڑی شان والا، نبی کا اللہ کو جزا دے، نبی کا گرانا بڑی شان والا،
سینڈ بڑی ٹنگی ہوئی ہے مل کے آواز آنی چاہیے یہ آستانہ یہ کون سا آستانہ ہے اس آستانے کا ایک فرد مولا علی ہے ایک سیدہ زہرا ایک امام حسن ہے چوتھا امام حسین پانچواں میرا نبی پنجتن کا گیرانہ یہ پنجتن کا گیرانہ یہ آستانہ جس آستانے میں مولا علی رہتے ہیں یہ وہ آستانہ ہے جس آستانے میں سیدہ زہرا رہتی ہیں یہ وہ آستانہ ہے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں یہ آستانہ بڑی شان والا یہ آئیے ذرا چلیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امام قرآن کو جاننے والے ہو قرآن کو سمجھانے والے ہو بلکہ لوگوں نے تمہارے در سے قرآن پڑھا آپ اس علی کے بیٹے ہو جس کے بارے میں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ العلی مال قرآن والقرآن مالی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے لم یفترقا یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور علی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے علی قرآن کے نال قرآن علی دے نال یہ آپس میں جدا نہیں ہونے دے میرے نبی دا اگلا فرمان سنو فرمایا حتی یرد علی الحوض یہاں تک میری آدھے بیت میرا علی یہ قرآن حوض کوثر پر میں محمد کی بارگاہ میں آ جائیں گے وہ حضرت امام جعفر صادق جنہوں نے قرآن مولا علی کے شہزادوں سے سیکھا ہے اے امام جعفر صادق آپ بتائیں یہ حبل اللہ کیا ہے یہ اللہ کی رسی کیا ہے آپ نے فرمایا نحنو عبد اللہ الذی قال اللہ تبارک و تعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا سنو یہ جو اللہ کی رسی ہے میں نے بات اس لیے آکے 2 منٹ کے اندر ختم کر دی ہے در توجہ سے سنیے گا فرمایا یہ جو اللہ کی رسی ہے جس کو پکڑنے کا رب نے حکم دیا ہے کہ تفرقے میں نہیں بٹھنا اللہ کی رسی کو پکڑو یہ کون سی ہے اے امام کون سی ہے فرمایا وہ اور کوئی رسی نہیں ہے میں جملہ دینے لگا ہوں سید کے دربار میں کھڑے ہو کر اور نبی کے شہزادے کے دربار میں کھڑے ہو کر اگر میرے جملہ آپ نے پورا نہ سنا تو مجھے بڑا دکھ رہے گا آپ کا حق بنتا ہے جملہ سن کے اندر والے بار والے سبحان اللہ بولیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس اللہ کی رسی سے مراد کوئی اور نہیں ہے اللہ کی رسی سے مراد ہم رسول اللہ کی آل بیت ہیں ہم نبی کی مجھے بول ہم نبی کی آل بیت ہیں اس رسی سے مراد ہے نبی نے فرمایا سارے جہنمی اس کا مطلب یہ ہے ایک قرآن کی آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ بندہ اس وقت گمراہ ہوگا جب رسی کو چھوڑے گا قرآن کا سیاق بتا رہا ہے کہ اس وقت بندہ گمراہ ہوگا جب رسی کو چھوڑ دے اس وقت فرقوں میں پڑے گا جب رسی کو چھوڑ دے جب رسی ہاتھ میں رہے تو قرآن کا سیاق ہمیں یہ بتا رہا ہے وہ گنہگار ہو سکتا ہے بے عملہ ہو سکتا ہے بے نمازی ہو سکتا ہے لیکن تفرقہ بات نہیں ہو سکتا وہ تفرقہ پرست نہیں ہو سکتا تو اب اللہ کی رسی کو پکڑنے والا میرے جملہ سنیے میں نے بات ختم کرنی ہے ذرا لفظ جوڑ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ کی رسی کو پکڑنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ میں ہے اور اس گروہ میں ہے جو اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ کامیاب ترین گروہ میرے نبی نے فرما دیا آؤ اس گروہ میں آؤ جس گروہ کے اوپر اللہ کی کرم نوازی وہ کون سا امام جعفر صادق نے بتایا ہم رسول اللہ کی آل بیت ہے اور ہم وہ حدیثیں بھی نہیں بھولے ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں وہ پھر کون سا راستہ ہے کہ جو ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی وہ میرا اور میرے صحابہ والا راستہ ہے وہ میرا اور میرے صحابہ والا راستہ
طرف لے جانے والا ہے. بگلے کہ چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے ٹائم قبلہ پیر جی نے چھوڑا دیا ہے, اس لیے میں نے جلدی سے میں نے بات کو ختم کیا, وگرنہ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بات کرتا. ایک چیز یہ سنو, میرے نبی نے فرمایا, میں نے صرف جملہ جوڑنا ہے, بات ختم. میرے نبی نے فرمایا ہدایت ترین, اچھا جملہ سنو, قرآن کہتا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑھنا, اللہ کی رسی کو اونچی بول, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا 72 فرقے, 72 جہنمی, ایک جنتی, ایک ان میں جماعت ہوگی جو ناجیہ ہوگی, جو جنت میں جانے والی ہوگی. وہ کون سی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, میرے اور میرے صحابہ والا راستہ ہے. میں سید کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے میں عرض کے کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق کے پاس آؤ تو تمہیں یہاں اللہ کی رسی ملے گی, فرمایا یہ راستہ ہے. اب صدیق کا راستہ کدھر جاتا ہے؟ اب صدیق والا راستہ کدھر جاتا ہے؟ عمر والا راستہ کدھر جاتا ہے؟ عثمان غنی والا راستہ کدھر جاتا ہے؟ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. سارے صحابہ پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو. ہر صحابی کا راستہ نبی کے دربار میں, توجہ, ہر صحابی کا راستہ نبی کے دربار میں راستے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب ساری نگاہیں نبی کو تکتی ہیں, سارے صحابہ کی نظریں نبی کی طرف, ساری دنیا کی نظریں نبی کی طرف, عرشیوں کی نظریں نبی کی طرف, زمین والوں کی نظریں نبی کی طرف. نبی کی نظریں کبھی حسن پہ کبھی حسین پہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم نے فرقے میں نہیں جانا, ہم نے آل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھنا. ہم نے نبی کے آل بیت کے دامن کو, اونچی بولیے, نبی کی آل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے. پھر کہنا کیا ہے؟ آخری صدا تے گل ختم کہ کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے, اس جان چھوڑ سنے ہاتھ چکے ذرا آواز آوے. کتنے آلہ ہیں محمد, جو نبی کی آل کا نوکر بیٹھے وہ ہاتھ 1 منٹ کے لیے نیچے نہ رکھے, وہ ہاتھ ذرا کم از کم 1 منٹ کو دور کی بات 10 سیکنڈ کے لیے اٹھاؤ. جتنے بیٹھے ہو میں دیکھتا ہوں ذرا, بسم اللہ. جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو کسی بھی حاضر ہو. علامہ بابر صاحب نے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں, شیر تھوڑی نظر ہے. بسم اللہ ذرا جناب من جڑے آل دے نوکر ہو, میں طرف تک نا بسم اللہ. قبلہ شاید ایک دن پتہ کہنے لگا جی کہ تسی نبی دی آل دا ذکر کر کے نہ مڑ کے ادھر تک نہیں ادھر تک نہیں ہو, کیوں؟ ایک یہ وجہ ہے. میں اس آنکھیں میں کہ تم تے کام کرنے کا بجلی دا میں کہ جتھے جان دیا تک دشن کاٹ کے اوتھے لانے ہوں. آکھا جی تکاں اسی دے اس واسطے لانے ہیں کہ تاکہ تکاں کے کرانڈ پورا کہ نہیں پورا. میں کہ اسی نبی دی آل دا ذکر کر کے سجے کھبے تاں تک نہیں ہاں کہ اسی بھی تکاں ایمان دا